نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین و ناظرین، بسم اللہ کی فضیلت اور عظمت اس طرح ہے جس طرح اللہ کی بزرگی، اللہ کی عظمت ساری مخلوق کے اوپر ہے۔ بسم اللہ کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر بھی اللہ کے 3 نام ہیں۔ ایک اللہ، دوسرا نام رحمان اور تیسرا رحیم۔ اللہ یہ اسم ذاتی ہے، یعنی سب سے بڑا نام اللہ کا ہے۔ رحمان سب سے زیادہ رحم کرنے والا، یہ ایک عظیم صفت ہے اللہ کی۔ اور رحیم یہ صفت خاص ہے، یعنی قیامت کے دن صرف ایمان والوں کے اوپر رحمت ہوگی اور دوسروں کے اوپر رحمت والا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ سزا والا اور عذاب والا معاملہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی محتم بالشان کام، اچھا کام، فضیلت والا کام بسم اللہ سے شروع کیا جائے تو اس کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے، اس کے اندر کامیابی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ پھر اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا، جب بھی گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو۔ جب بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوگے تو شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھو گے تو شیطان آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکے گا۔ شیطان پریشان ہو کر کہے گا، اس گھر میں نہ تو داخلے کی اجازت ملی، نہ ہی کھانا کھانے کی اجازت ملی۔ اور جب بغیر بسم اللہ کے گھر میں داخل ہوں گے تو شیطان خوش ہوگا کہ اس گھر میں داخلے کی اجازت مل گئی، اور جب کھانا بغیر بسم اللہ کے کھایا جائے گا تو شیطان خوش ہوگا اور کہے گا، یہاں تو کھانے کا بھی انتظام ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کاموں کے لیے دعائیں بتائیں۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا بتائی، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا بتائی، بیت الخلاء میں جانے کی دعا بتائی، باہر نکلنے کی دعا بتائی، گھر میں داخل ہونے کی دعا بتائی، گھر سے نکلنے کی دعا بتائی، رات کو سونے کی، صبح اٹھنے کی، یعنی ہر کام کی، ہر موقع کی دعائیں بتائیں۔ اگر کسی کو دعائیں یاد نہ ہوں، جتنی یاد ہیں وہ تو پڑھے، اور جو یاد نہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سب سے بڑی دعا ہے۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لی جائے، بسم اللہ شریف پڑھ لی جائے تو کام کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ رات کو چراغ گل کرو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، کھانے پینے کی چیزوں کو بسم اللہ پڑھ کے رات کو ڈھانپ دیا کرو، مشکیزے کا منہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، یعنی ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 118 میں بتایا گیا کہ اس جانور کا گوشت کھاؤ، حلال جانوروں میں سے بھی اس جانور کا گوشت کھاؤ جس کے اوپر بسم اللہ پڑھی گئی ہو، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے
جس کو ذبح کیا گیا ہو۔ یہ اتنی برکت والی چیز ہے، بسم اللہ کا پڑھ لینا اللہ راضی بھی ہوتا ہے، اس کے کاموں کے اندر خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ آج ہم پریشان ہیں کہ فلاں بچی کے ساتھ جنات آ گئے، فلاں عورت کے ساتھ جنات آ گئے، فلاں بچے کو جنات تنگ کرتے ہیں، فلاں آدمی کو جنات پریشان کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو بسم اللہ نہیں پڑھتے، کپڑے بدلتے ہیں تو بسم اللہ نہیں پڑھتے، کپڑے اتارتے ہیں تو بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان قریب نہیں آ سکتا، جنات قریب نہیں آ سکتے، درمیان میں ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، ان کی نگاہوں سے، شیاطین اور جنات کی نگاہوں سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، پردے میں ہو جاتا ہے۔ اور جب بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان اور جنات چمٹ جاتے ہیں، اور آپ نے فرمایا یہاں تک کہ وہ شرمگاہ کے ساتھ بھی چمٹ جاتے ہیں۔ اس طرح جب بندہ بسم اللہ پڑھنا چھوڑ ہی دیتا ہے، اور اکثر یہ حالت ہوتی ہے، تو پھر جنات تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ ان کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائیں۔ اگر دعا یاد نہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، یہ سب سے بڑی دعا ہے۔ اس کا ایک زبردست قسم کا طاقتور وظیفہ بھی یہ ہے کہ آپ 40 دن کے اندر 1.25 لاکھ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، یعنی 1,25,000 مرتبہ 40 دن کے اندر اندر آپ پڑھ لیں، اور اس کے بعد بسم اللہ شریف کو روزانہ 100 مرتبہ صبح اور 1 مرتبہ شام کو پڑھ لیں، تو ساری زندگی آپ کی سرکش شیاطین اور جنات سے حفاظت رہے گی، اور ہر طرح کے کاموں میں برکت رہے گی، اور اس کا اتنا بڑا فائدہ ہوگا کہ مرتے وقت بھی اللہ کا نام زبان پہ جاری ہو جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ آخری وقت بھی جب اللہ کا نام زبان پہ جاری ہو گیا تو وہ بندہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اتنا بڑا اس کا انعام ہے، اتنا بڑا فائدہ ہے۔ قیصر روم جو روم کا بادشاہ تھا، اس کے سر میں اتنا شدید درد تھا، بڑی کوششیں کیں، بڑی دوائیاں استعمال کیں، مختلف علاج کروائے، لیکن درد ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ تو اس نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھا کہ کوئی علاج آپ کے پاس ہے تو بتائیں، میرے سر کا درد نہیں جا رہا۔ تو آپ نے ایک ٹوپی بھیجی اور فرمایا کہ اس ٹوپی کو پہن لیا کرو، سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ وہ ٹوپی پہن لیتا، سر کے درد کو آرام آ جاتا، درد ختم ہو جاتا، اور ٹوپی اتارتا تو درد شروع ہو جاتا۔ بہت دن گزر گئے، سوچا یہ کیا معاملہ ہے۔ اس کے وزراء تھے، وہ بھی حیران ہو گئے کہ اس ٹوپی کے اندر کیا کمال ہے، اس کے اندر ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے سر کا درد ختم ہو گیا، کسی دوائی سے ختم نہیں ہوا، کسی حکیم کے پاس اس کا علاج نہیں تھا، تو اس ٹوپی کے اندر کیا کمال ہے۔ انہوں نے ٹوپی کو ادھیڑ کر دیکھا، اس کو کھول کے دیکھا، اس میں ایک چھوٹا سا کاغذ کا پردہ تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بسم اللہ کا کمال ہے، یہ بسم اللہ کی اتنی بڑی عظمت ہے۔ نمرود نے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا، آگ بھی اتنی بلندی پہ شعلے مار رہی تھی کہ اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرتا وہ بھی جل کے کباب ہو جاتا تھا۔ کئی دن لکڑیاں اکٹھی گئیں،
آگ کا بہت بڑا چخا تیار کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈالا گیا۔ ایک دن نمرود کی چھوٹی بیٹی کہنے لگی میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر دیکھنا چاہتی ہوں، ان کے کیا حالات ہیں؟ نمرود نے اجازت دی کہ جاؤ دیکھ لو۔ قریب کوئی جا نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ کی قدرت، اس کے دل کے اندر کچھ ایمان کی حرارت آ گئی، ایمان کی کچھ طاقت آ گئی۔ جب اس نے دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھنڈی جگہ بن گئی ان کے لیے، چاروں طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں اور جنت کے کھانے ان کو وہاں مل رہے ہیں۔ دیکھ کر حیران ہو گئی، اس نے آواز دی کہ یہ نعمتیں آپ کو کہاں سے مل گئیں، یہ سکون کیسے مل گیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایمان کی برکت سے اور بسم اللہ کی برکت سے یہ چیز ملی۔ تو وہ کہنے لگی میں بھی چاہتی ہوں کہ میں آپ کے پاس آ جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے کلمہ پڑھ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، یہ کلمہ پڑھ اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے تو میرے پاس آ جا۔ اس نے اسی طرح کیا، کلمہ پڑھا، بسم اللہ پڑھ کے چلی گئی، اس کو بھی اسی طرح سکون ملا۔ تو اس لیے کہتے ہیں آج بھی گر ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ 40 دن کے بعد آگ ٹھنڈی ہوئی، ابراہیم علیہ السلام جب باہر آئے ان سے پوچھا گیا آپ کی زندگی کے دن کون سے اچھے تھے، کون سے بہترین دن تھے؟ فرمانے لگے وہی دن جو میں نے آگ کے اندر گزارے تھے، وہ زندگی کے سب سے بہترین دن تھے۔ اللہ نے وہاں انتظامات کر دیا، جنت کے کھانے وہاں ملنے شروع ہو گئے، اور اس نمرود کی بیٹی کا پھر نکاح ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے سے ہوا، جس میں سے 20 پیغمبر پیدا ہوئے۔ یہ ہے اللہ کی شان اور بسم اللہ کی برکات۔ اس کے اتنے فوائد ہیں، اگر میں سارے بیان کرنا شروع کروں گھنٹوں کے گھنٹے لگ جائیں گے۔ یہ نمونے کے طور پر میں نے چند ایک بتا دیے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو، رحمت اور برکت والا اور کامیابی والا معاملہ ہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔